افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سامعین گرامی قدر سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ابتدائی 5 آیات کے سلسلے میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 6 کا یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد رکھو کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی، وہ آل فرعون کو جو تمہیں بدترین طریقے سے عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورہ مبارکہ ابراہیم میں گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ سب سے پہلے خطاب رسول اسلام سے ہوا، اور کتاب یعنی قرآن کے نزول کا ہدف یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں، یعنی نبی کے آنے کا ایک مقصد اور اس پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا یہ مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے آغاز ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے بھی یہی کہا کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نور کی طرف لے جائیں۔ گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ اب رسول اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ حضرت موسیٰ کے واقعات قرآن میں متعدد مقامات پر ہے، اور غالباً حضرت موسیٰ کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی جس قوم میں وہ مبعوث کیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ کی تاریخ آپ کے علم میں ہے کہ نجومیوں نے جب فرعون سے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عنقریب تمہارے تخت کو، تمہارے تاج کو ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا سب کچھ۔ اور پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر دو، پانی کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت موسیٰ اس صندوقچے کے اندر وہ پانی سے ہوتے ہوئے فرعون کے ہی محل کی طرف آ جاتے ہیں، فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں، جوانی آتی ہے۔ پھر جوانی میں وہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک حضرت موسیٰ کا دوست، ایک ان کا دشمن آپس میں کسی بات پر لڑتے ہیں، حضرت موسیٰ درمیان میں آتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک شخص کا خون ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور حضرت شعیب کا واقعہ وہاں سے جڑتا ہے، وہاں کافی عرصے رہے حضرت شعیب کے پاس۔
پھر شادی ہوتی ہے ان کی، اور پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پر یہ وحی آتی ہے کہ اب آپ کو ہم نے مبعوث کیا ہے اسی قوم کی طرف، آپ جائیے فرعون کی طرف جائیے تم اور تمہارے بھائی ہارون، اور جا کر اسے ڈرائیے، انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے واقعات اور بہت زیادہ ان کی تاریخ موجود ہے، اور قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل پر نازل فرمائی ہیں، متعدد مقامات پر قرآن میں تذکرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو ایام خدا کی یاد دلائیے، یہ پہلی ذمہ داری، آپ ایام خدا کی یاد دلائیے، جو حساس ترین ایام تھے ان کی یاد دلائیے۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جو پروردگار عالم نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ انجاکم، کہ اس پروردگار عالم نے تمہیں نجات دی ہے، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کی قوم سے۔ نعمتیں تو بہش بہا ہیں، قرآن میں یہاں پر ایک نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہ فرعون کے چنگل سے نجات ملنا اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے، لہٰذا اس نعمت کا انفرادی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نجات دی، اس کا مطلب آزادی ملی ہے، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی سے بڑی بھی شاید کوئی نعمت ہو، بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اس لیے کہ جب آپ آزاد ہیں تو اب آپ اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اب آپ ارتقاء کی طرف جا سکتے ہیں، کامیابیوں کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا آپ کے اوپر غلبہ ہو اور آپ اس کے محکوم ہوں تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ جس کا غلبہ ہوتا ہے، جو آپ پر حکمرانی کرتا ہے، اسی کی چلتی ہے۔ آپ چاہے کتنی ہی صلاحیتوں کے مالک ہوں، لیکن آپ کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ کو آزادی ملتی ہے تو آپ کے اندر چھپی ہوئی فطری صلاحیتیں پروان چڑھ سکتی ہیں، ان کا ظہور ہو سکتا ہے اور ان سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کو جس طرح پروردگار عالم نے آزاد خلق فرمایا ہے، اور وہ فرعون کے چنگل میں تھے، یعنی غلام تھے، فکری طور پر، سماجی طور پر، ہر لحاظ سے وہ محکوم تھے، اور پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیسا رویہ کر رکھا تھا، قرآن میں اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ تو وہ غلام تھے، اور پروردگار عالم حضرت موسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب پروردگار عالم نے تمہیں نجات دی ہے فرعون کے چنگل سے، آزادی بخشی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کون تھے آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے تم پر مسلط کیے ہوئے تھا، سوء العذاب، سخت ترین عذاب تم پر مسلط کیا ہوا تھا۔ یسومون، اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کا احاطہ کر لینا، کسی چیز کے پیچھے چلے جانا، مسلط کر لینا۔ یسومونکم، انہوں نے مسلط کر لیا تھا تم پر، سوء العذاب، بدترین قسم کا عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اب ان عذاب کو ایک ایک کر کے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن اس میں سے دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آل فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہ وہ افراد تھے کہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہاں پر لفظ یقتلون نہیں ہے، قتل کا ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ ہو، لیکن یہاں پر لفظ ذبح کا استعمال ہے، یعنی زندہ کسی کا سر قلم کر دینا۔ یہ سوء عذاب کا ایک گویا مصداق ہے، یعنی بدترین جو ظلم کرتا تھا، یہ کہہ کر بھی کفایت کی جا سکتی تھی، لیکن ان تمام بدترین مظالم میں سے یہ دو بڑے اہم ظلم تھے
کہ جو آل فرعون بنی اسرائیل پر کیا کرتے تھے کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کا سر قلم کر دیتے تھے جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب مفسرین نے اور جو مترجم حضرات ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بریکٹ میں اس چیز کو جو ہے ظاہر کیا ہے کہ عورتوں کو جو زندہ رکھنا تھا اس کی وجہ خدمت گاری تھی، یعنی وہ تمہاری کنیزیں بنی رہیں گی اور تمہاری خدمت کرتی رہیں گی، یعنی ناموس جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ دشواری کا موجب ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور خواتین کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ ان کی غلامی اور کنیزی کرتی رہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو سوء عذاب، یعنی اب آپ اندازہ لگائیے سب سے بدترین عذاب جن کا آیت کے اندر تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سوء عذاب کا بھی لفظ اگر استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں تک جا سکتے تھے ظلم کرتے ہوئے، تو وہ اور کیا کیا ظلم کیا کرتے ہوں گے، کس طرح کا ظلم وہ کرتے ہوں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 6 کے اندر چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے، البتہ آیت کے آخری ٹکڑے میں کچھ ایک باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں اشارہ ہوا ہے اس بات کی طرف کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، کیونکہ الفاظ یہی ہیں کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بلا تھی، اور یہ بہت بڑی بلا تھی، عظیم بہت بڑی بلا تھی۔ یہاں بہت اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو، امکان جو پہلے ذہن میں آ سکتی ہے بات، کہ اس کا مطلب بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہے تھے یہ پروردگار کی طرف سے تھا۔ تو دیکھیے ایک نظام ہے پروردگار کا جو اس نے خلق فرمایا ہے کہ غریب کا امتحان غربت سے ہے، امیر کا امتحان اس کی امارت سے ہے، اس کے پیسے سے ہے۔ ہر انسان کا امتحان اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ یہ قرآن کے اندر اصول متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، جتنی اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے برداشت کی، اس سے زیادہ اسے زحمت نہیں ہے۔ لیکن سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہے، ہر کسی کے امتحان کا فرق ہے۔ کسی کو دولت دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو علم دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو غربت دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو صحت دے کے امتحان، تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے۔ غرض یہ کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کا نظام اسباب پر، سبب پر، علت و معلول پر خلق فرمایا ہے، اور ہر انسان اس دنیا کے اندر، یہ دنیا جس کے بارے میں ابتداً تذکرہ کیا جا چکا کہ یہ مرحلہ امتحان ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں ہر انسان اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق اس کا پیپر دے رہا ہے، اس کا ایگزام ہو رہا ہے۔ فرعون کو پروردگار عالم نے دولت دی، وسائل دیے، تو اس کا اسی کے مطابق امتحان تھا جس میں وہ ناکام ہو رہا تھا کہ ان کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اگر اس کو حکومت مل گئی تو اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جب اس کا امتحان لیا گیا وہ اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا امتحان مختلف طریقوں سے لیا گیا ہے، ان میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ ان پر اس قدر مصیبتیں ہیں، اب وہ ان مصیبتوں میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پروردگار عالم نے انہیں بہت ساری نعمتیں بھی دی تھی اور متعدد مقامات پر انہیں اپنی طرف متوجہ بھی فرمایا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعون کا امتحان اپنی جگہ پر ہے اور قوم بنی اسرائیل کا امتحان اپنی جگہ پر ہے، اسے بھی پروردگار نے امتحان میں مبتلا کیا ہے، اسے بھی امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا ہے۔ یزید کے پاس اقتدار ہے، چاہے زبردستی کا اقتدار ہے، تو جو کچھ اسے مل گیا ہے اس سے اس کا امتحان ہو رہا تھا، اور یزید نے تقاضا بیعت کیا ہے امام سے، تو اب امام کا امتحان ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ائمہ معصومین سے امتحانات نہیں لیے پروردگار عالم نے،
یا ان پر کوئی مصیبتیں نہیں آئیں، شاید کربلا سے بڑی کوئی مصیبت، لیکن ہر انسان اپنے اپنے مقام پر امتحان دے رہا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان مصیبت کی بھی قسمیں ہیں، بسا اوقات مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے، مما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ ان پر برستا ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ بسا اوقات امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے پاس ہوتا ہے، تاکہ اس کا بہترین اجر اسے دیا جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا امتحان میں چند کلمات کے ذریعے سے، مثال تو ہر انسان کا امتحان ہے اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق، اور پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس میں کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ اس آیت کی یہ وضاحت یہاں پر کرنا ضروری تھی، اسی لیے کہ فرعون کا کام تھا، پھر یہاں پر یہ افراد ظلم سہ رہے تھے اور اتنا سوء عذاب، اس قدر سخت عذاب، بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، بیٹیاں زندہ رکھی جا رہی ہیں، اس قدر مصائب، اور آخر میں اشارہ ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ آئیے اگلی آیت کی طرف، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سوال کا جواب واضح ہو چکا ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا۔ تَأَذَّنَ یعنی اعلان کرنا، باب تفعل سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ جب یہ باب تفعل کے اندر اذن کا مادہ جاتا ہے تو تاکید کا معنی آتا ہے باب تفعل سے۔ مثلا جو اذان دیتا ہے آپ اسے کہتے ہیں مؤذن، اعلان کرنے والا، ایذان اعلان کے معنی میں ہے، لیکن جب یہ باب تفعل میں چلا جاتا اذن تاکید کے معنی میں، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی ہی گفتگو کے الفاظ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ نے جب گفتگو شروع فرمائی کہ پروردگار کی نعمت کو یاد رکھو، آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پروردگار نے اعلان کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے پروردگار عالم کا شکر کیا اور شکر گزاری کرتے رہو گے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، اضافہ کرتا رہوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تو بالتحقیق میرا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کچھ مطالب سے آیت شریفہ کے مطابق پیش کرنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر بڑے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر۔ پہلا امکان تو یہی تھا کہ حضرت موسیٰ کے گفتگو اور ان کے کلام کا حصہ ہو۔ فرض کرتے ہیں اگر وہ یہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ قرآن کا حصہ ہے، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اگر تم نے شکر کیا، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، انسان پروردگار عالم کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ نعمت کا شکر کرنا، اس کا حکم ہمیں عقل دیتی ہے۔ عقائد کی بحث میں علماء کلام جو ہیں وہ جو پروردگار عالم کے واجب الوجود ہونے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کلام کی بہت زیادہ اہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی معرفت کے وجوب پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دلیل کے طور پر یہی پیش کرتے ہیں، شکر منعم، وجوب شکر منعم۔ منعم کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا۔ یعنی عقل آپ کو حکم دیتی ہے کہ جو آپ پر احسان کرے، جو آپ کو نعمت عطا کرے، آپ اس کا شکر ادا کریں، یہ آپ کو عقل حکم دیتی ہے۔ اور جس پروردگار عالم نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کے وسائل دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں دی ہیں، بیش بہا نعمتیں دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں یعنی میں الفاظ ادا کیسے کروں، قرآن نے خود ہی کہہ دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، تم شمار نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس قدر نعمتیں ہیں۔ دو روایات ہیں حضرت موسیٰ سے منسلک شکر اور نعمت کے حوالے سے، ایک میں ارشاد ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، دو احادیث نقل ہوئی۔ پہلی یہ کہ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، کہ پروردگار
شکر ادا کروں تو زبان سے، تو زبان بھی تیری عطا کردہ ہے، قلب سے تو قلب بھی تیرا عطا کردہ ہے، عمل سے تو یہ استطاعت، یہ طاقت بھی سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ بہت اہم چیز ہے، یہاں اشارہ ہوتا ہے، اور علماء نے یہی شکر کی 3 جو ہے وہ قسمیں بتائی ہیں۔ آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کر رہا تھا اس کا مفہوم پیش کیا ہے میں نے اپنے لفظوں کے اندر، ایز اٹ از، الفاظ نہیں ہیں حدیث کے، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ بہت اہم ہے، 3 پہلو ہیں شکر کرنے کے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ قلب، دل، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پروردگار کا عطا کردہ ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی خود کی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو صلاحیت ہے وہ پروردگار عالم کی ہے، جو نعمتیں ہیں وہ پروردگار عالم کی ہے۔ اس کا قلب سے یقین کر لینا، دل سے اسے ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، مان لینا، یہ شکر قلبی کہلاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے شکر کا۔ اور جب قلب اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ آپ زبان سے، لسان سے اس بات کا اقرار کریں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بعض نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پر اتمام ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے زبان سے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بعض اس جملے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ کھانے کے بعد اگر یہ جملہ کہا جائے تو گویا اس نے یہ ابھی جو کھانا کھایا ہے، گویا اسے وہی ثواب ملے گا اس کھانا کھانے کا جیسے ایک مخلص روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک جملہ کہنے سے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ بھی ہونا چاہیے، یعنی قلب آپ کا اس بات کی گواہی دے جو کچھ ہے پروردگار کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ اس کی بیش بہا نعمتیں ہیں اور انہی نعمتوں سے میں بھرا ہوا ہوں، یہ نعمتیں ہیں جو میرے ارد گرد ہیں، انہی نعمتوں کے اندر ہوں میں، ہر چیز اس کی نعمت ہے۔ یہ قلب اس بات کا جب عقیدہ بنائے تو زبان اس بات کا اقرار کرے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہیں شکر لسانی، زبان کا شکر۔ اور تیسرا مرحلہ ہے شکر عملی۔ شکر عملی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استعمال میں انہی کے مقصد کے اندر کروں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع واضح ہو جائے، اور یہ حدیث کہ جملے اس طریقے سے ہیں کہ الشکر صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ تعالی فیما خلق لاجلہ۔ شکر یہ ہے کہ بندہ ہر نعمت کو اس کے مصرف میں ہی استعمال کرے، ہر نعمت کو اسی کے اندر استعمال کرے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے عطا فرمائی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، آنکھ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ آنکھ ہر اس مصرف میں استعمال ہو کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معرفت پروردگار ملتی ہے، تو بس اب یہ آنکھ کسی ایسے کام میں استعمال نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کا مصرف نہ ہو، کیونکہ اگر یہ آنکھ کسی ایسے کام میں مصروف ہو گئی کہ جس کی اجازت پروردگار عالم نے نہیں دی، جس کے لیے اس آنکھ کو خلق نہیں کیا گیا، تو یہ آنکھ کا عمل اور یہ آنکھ کا استعمال کفران نعمت کہلائے گا۔ کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ کفران نعمت کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا رزلٹ بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو پروردگار عالم اضافہ فرماتا ہے، اور اگر آپ نے کفران نعمت کیا ہے، نعمت کا کفر کیا ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ خدا کا عذاب بڑا شدید ہے، بہت ہی سخت عذاب ہے۔ تو شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کفران نعمت سے اصول کافی کے اندر روایت ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں کفر کو 5 معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ان میں سے ایک کفران نعمت ہے، یعنی نعمت کا کفر، نعمت کا انکار۔ اور نعمت کے انکار میں بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو ان کے غیر مصرف میں استعمال کرنا، جس کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کرنا نعمت کو، یہ کفران نعمت ہے۔
وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب سخت ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں ایک شخص اس نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، ہمارے معاشی حالات نہایت ہی سخت ہیں۔ کہا گھر میں کون کون ہیں؟ کہا میں اور میری زوجہ، بڑی مشکل سے زندگی بسر ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں اور پروردگار عالم ہمیں رزق کثیر عطا فرمائے۔ تو پیغمبر خدا نے کہا کہ میں انشاءاللہ دعا کروں گا آپ کے لیے۔ جب پیغمبر خدا نے دعا فرمائی تو ان پر وحی نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ حصہ جو آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کے لیے تنگ دستی ہے، فقر ہے، مشکلات ہیں، لیکن زندگی کا آخری حصہ آپ کا، یعنی دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہے۔ دوسرے دن وہ شخص تشریف لائے تو نبی خدا نے بتایا اب آپ یہ ہے صورتحال۔ لیکن چونکہ نبی خدا نے دعا کی تو پروردگار عالم نے ایک اختیار دیا، کہا ان سے کہہ دیجئے آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ رخ بدل دیں، یعنی ابھی ہم آپ کو مال و دولت دے دیں، آپ کی تنگ دستی ختم کر دیں، لیکن آخر وقت جو آپ کا ہوگا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو طے شدہ ہوتی ہیں، آخر وقت آپ کا اچھا گزرے گا، اگر ابھی مال و دولت ملے گا تو آخری وقت آپ کا برا گزرے گا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جسے آپ سلیکٹ کریں۔ نبی خدا نے جب اسے یہ بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ دیکھیے جوانی ہوتی ہے، اس میں بھوک اور یہ ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن بڑھاپا بہرحال ایک بزرگی ہے، بیماریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آخر میں پیسہ مل رہا ہے تو یہ اچھا، اسی لیے اس نے کہا کچھ سوچ کے بتاتا ہوں۔ گھر آیا، اس نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا، زوجہ اس کی مومنہ تھی۔ اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ نبی خدا سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے حالات ابھی اچھے ہو جائیں، بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا، اس کے لیے میرے پاس ایک لاہے عمل ہے، جو بعد کا زمانہ ہے اس کے لیے میرے پاس ایک لاہے عمل ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کا شوہر آیا، نبی خدا نے دعا کی اور بہرحال رستے کھلتے گئے۔ جب نبی دعا کرے، پروردگار راضی ہو جائے تو پھر کون روکنے والا ہے؟ تو بہت مال و اسباب آتا رہا اور دن بدن جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے پاس آتا ہی رہا اور ماشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی بسر کرتے رہے۔ جو ان کا ایک وقت تھا، خاص وقت، وہ گزرا۔ بہرحال ایک دن اس شخص سے ملاقات ہو گئی نبی خدا کی، تو نبی کو یاد آیا، ارے یہ تو وہی تھے جنہوں نے اپنے لیے دعا کروائی تھی، لیکن ان کا وقت آخر چل رہا ہے ان کا، اور ابھی تک یہ اچھے حالات میں ہیں، جبکہ خدا نے تو کہا تھا۔ ان کو بلایا، کہا آپ کے کیسے حالات ہیں؟ کہا الحمدللہ فراوان نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، سب کچھ عطا ہو رہا ہے، جو کچھ مانگتے ہیں عطا ہوتا ہے الحمدللہ، کسی چیز کی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رات کو مناجات ہوئی، پروردگار تو نے یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، تو انہوں نے خود بخود سلیکٹ کیا تھا کہ ہمیں زندگی کے ابتدائی حصے میں نعمتیں دے دی جائیں، بھلے آخر میں چھین لی جائیں۔ پروردگار کی وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر خدا، اس کی زوجہ نے جو لاہے عمل بتایا تھا، انہوں نے اس لاہے عمل پر جو ہے وہ بالکل عمل کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ان کو جتنی بھی نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں، ان سب نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا کیا ہے۔ اور جیسے میں نے یہ جملہ کا شکر ادا کیا ہے تو وہ تینوں پہلو آپ ذہن کے اندر رکھیے، شکر قلبی، شکر لسانی، شکر عملی۔ قلب سے بھی مانا کہ پروردگار عالم کا عطا کردہ ہے، ہر وقت یہ کہتے رہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیسرا ہے کہ انہوں نے کسی نعمت کو گناہ کے کام میں استعمال نہیں کیا، ہر نعمت کو وہیں استعمال کیا کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا۔ بس پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی خدا، انہوں نے ہر نعمت کا شکر ادا کیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا اصول ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میرا بندہ میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، کمی تو دور کی بات، ان کی نعمتوں میں ہم روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر انکار کریں گے تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ اس پہلو میں اور بھی بہت سارے بہرحال
واقعات بھی ہیں اور تفصیل بھی ہے، لیکن جس حد تک ممکن تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وقال موسیٰ، 8ویں نمبر آیت، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید۔ حضرت موسیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے اور اس کے بعد کہا کہ تم تو کیا، اگر زمین پر موجود سب، روئے زمین پر موجود تمام لوگ کافر ہو جائیں، کفر اختیار کر لیں، تو اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے۔ یعنی یہ تصور اگر کوئی کر بیٹھے کہ اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم کی ربوبیت میں کسی قسم کا اضافہ ہو جائے گا، آپ نعمت کا شکر ادا جو کریں گے اس کا بھی فائدہ آپ ہی کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کفر اختیار بھی کر لو تو تم تو کیا، بلکہ صفحہ ہستی پر موجود ہر انسان اگر کفر اختیار کر لے تو خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ خدا بے نیاز ہے، اور جب وہ بے نیاز ہے تو حمید ہے، لائق ستائش ہے۔ اس کی ربوبیت میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر کفر اختیار کرو گے تمہارا نقصان ہے، شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے ایک گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہی دو امکانات ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے ہی الفاظ ہیں یا ویسے ہی متنبہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، تو یہاں سے ایک الگ سے گفتگو انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو یہی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، کہ جو حضرت موسیٰ نے خطاب فرمایا اپنی قوم سے کہ قوم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، سب سے بڑی نعمت انہیں آزادی نصیب ہوئی، اور اس کے بعد بیش بہا نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر پروردگار عالم نے نازل فرمائیں، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں بھی درس زندگی مل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی نعمتوں کا قلبی لسانی عملی طور پر شکر ادا کریں تاکہ پروردگار ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے، اور نہ فقط یہ عقلی طور پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد۔